اکثر ہم اپنی غلطیوں کو دل میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، میں نے یہ کیوں کیا، میں ایسا کیوں ہوں، میں یہ نہیں اچھے طریقے سے کر سکا. تو وہ آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. معاف کر دینا اپنے آپ کو. اس بات کا ادراک کریں کہ آپ یو آر ناٹ مسٹر رائٹ آل دا ٹائم. ہر وقت آپ ہر کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. جب آپ معاف نہیں کرتے ہو تو آپ قید میں رہتے ہو، اور دراصل جب آپ معاف کر دیتے ہو وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ دوسرے کو معاف کر رہے ہو، لیکن تم خود آزاد ہو جاتے ہو. تو کسی کو معاف کر دینا دراصل خود کو ایک اور موقع دینا ہے کہ آپ ہلکے ہو گئے، آپ آزاد ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر سے وہ زنگ ہٹ گیا اور آپ چمکنے لگ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحبو، دل کی زمین پر جب کینہ اگتا ہے تو محبت کی روشنی غائب ہو جاتی ہے. جب حسد کے کانٹے روح میں چبھنے لگیں تو نورانیت کا خون خشک ہو جاتا ہے. اور جب دل میں نفرت جڑ پکڑ لے تو سچائی کی فصل کبھی نہیں اگتی. سالکان راہ طریقت کے لیے سب سے سخت قید وہ ہے جو اس کے دل پر لگی ہو. تو یہ حسد اور کینہ، یہ دل کے اوپر لگنے والی وہ قید ہے. جی، ایک ایسی قید اور ایک ایسا قید خانہ جی جس کی دیواریں بڑی مضبوط ہیں. نہ کسی ظالم کا ظلم ہے اس میں، بلکہ دل کے اندر بسا ہوا وہ کینہ ہے، وہ جلن ہے، وہ غصہ ہے. جی، گزرے ہوئے لمحوں کا زہر، یہ سب روح کو اس کے مقام پرواز سے روک لیتے ہیں. وہ لانچنگ پیڈ جہاں سے آپ کی روح نے پرواز کرنا ہوتا ہے، یہ اس کو وہاں تک جانے ہی نہیں دیتے. تو اس کا جو لانچنگ پیڈ ہے جہاں سے آپ کی روح نے پرواز کرنا ہے، اپنی بلندیوں کو اور قرب کی منازل طے کرنی ہے، وہ بظاہر آپ کو ایک معمولی سا عمل محسوس ہوتا ہے، اور اسی طرف شاید آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اور یہ عمل جو لانچنگ پیڈ ہے یہ ہے معاف کرنا، فورگیونیس. اور یہ فورگیونیس جو ہے یہ گہرا روحانی راز ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ معاف کر دو، درگزر کرو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو سورہ نور کی یہ آیت یہ نور دیتی ہے، یہ روشنی دیتی ہے کہ معاف کرنا، جو خود معافی کا طلبگار ہے وہ کیسے معاف نہیں کر رہا. جی، معافی کی اصل روح ہے کہ جب تم معاف کرتے ہو تو دراصل تم خود اپنے آپ کو اس بات کا اہل کرتے ہو کہ آپ معاف کر دیے جاؤ. جب آپ معاف نہیں کرتے ہو تو آپ قید میں رہتے ہو، اور دراصل جب آپ معاف کر دیتے ہو وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ دوسرے کو معاف کر رہے ہو، لیکن تم خود آزاد ہو جاتے ہو. تمہاری روح زنجیر سے نکلتی ہے جو کسی اور کی غلطی کی وجہ سے تمہارے اندر بند ہو گئی ہے. تم کو اس زنجیر نے جکڑ لیا ہے. غلطی تمہاری نہیں تھی کسی کی، لیکن جکڑے تم گئے ہو کیونکہ تم نے معاف نہیں کیا. تو صوفیاء نے فرمایا کینہ صرف اس کو جلاتا ہے جس کے دل میں رہتا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ معاف کرنا کمزور کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک
طاقتور کی طاقت ہے. اور کیونکہ معاف کرنے سے وہ اپنی انا کو، اپنی ایگو کو ہرا دیتا ہے. اور جب آپ معاف نہیں کرتے تو آپ کی عقل، آپ کی سوچ، آپ کا دل اس عمل کے اندر ہی قید رہتا ہے اور وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. تو صاحبو، دل وہ برتن ہے، وہ محل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اترنی ہے. لیکن اگر وہ نفرت سے بھرا ہوا ہے، کینے سے بھرا ہوا ہے، تو نور کی جگہ کہاں بچے گی؟ اگر کسی نے ہمیں دکھ دیا تو ہم نے بھی کبھی کسی کو دکھ دیا ہی ہوگا. اگر ہمیں زخم لگے ہیں تو ہم بھی تو اسی طرح کے انسان تھے، جانے انجانے ہم نے بھی کسی کو شاید کوئی زخم دے دیا ہو. تو وہ لمحہ گزر چکا، لیکن جب تک اس لمحے کے اندر میں زندہ رہوں گا، اس لمحے کی یاد کے اندر رہوں گا اور معاف نہیں کروں گا جی، تو ہم روزانہ اس درد کو لوٹتے رہتے ہیں، اسی درد، اسی پین کی کیفیت میں جاتے رہتے ہیں. اور یہ اپنے اوپر ڈھائے جانے والا وہ ظلم ہے جس کو اکثریت لوگ کرتے رہتے ہیں. اکثریت کرتی ہے اسی عمل میں. وہ معاف نہیں کرتے، فورگیو نہیں کرتے، لیٹ اٹ گو نہیں کرتے. تو معاف کرنا دراصل وقت کے زخموں پر رحمت کا مرہم رکھنا ہے. اس بات کا ادراک ہے کہ آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں. ہم سارے انسان غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو صوفی کہتے ہیں کہ جو تمہیں توڑتا ہے بنیادی طور پر وہ تمہارے شعور کو جگاتا ہے، اور جو تمہیں مارتا ہے وہ دراصل تمہیں زندگی کی نرمی سکھاتا ہے. معاف کرنا اسی نرمی کا نام ہے جو اندر کے زخم کو محبت سے چھوتی ہے. بابا من حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت فرماتے ہیں، جتنی دیر تک تو کینہ اپنے دل میں رکھے گا اتنی دیر تک اللہ کی روشنی تیرے دل میں نہیں اترے گی. تو اللہ کی روشنی کو اپنے قلب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے قلب سے اس گرد کو جس کا نام کینہ اور حسد ہے، اور یہ وہ جلن ہے جو آپ ہی کے دل کو جلاتی ہے، بغض، یہ کوئی دل میں رکھنے والی چیز ہے. یہ سارے حجاب ہیں. کینہ بھی حجاب ہے، حسد بھی حجاب ہے، بغض بھی حجاب ہے. یہ سب دل کے حجاب ہیں، یہ سب پردے ہیں، یہ سب ویلز ہیں جو انسان کی اور ریالٹی کے درمیان آ جاتے ہیں. حقیقت آپ دیکھ نہیں پاتے جب بھی آپ کینے میں ہوں. اور کینہ، حسد اور بغض جو ہے یہ آپ کے فشار خون کو بڑھاتا ہے اور آپ کے اندر غصہ کی آگ کو لاتا ہے. تو حسد انسان کے دل میں آتا کس وقت ہے؟ حسد پتہ انسان کے دل میں اس وقت آتا ہے جب وہ کسی دوسرے کی نعمت کو اپنی محرومی سمجھ بیٹھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت سے نوازا، یہ اس کی تقسیم ہے، اور آپ اس کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوئے، آپ نے دوسرے کی نعمت کو اپنی محرومی سمجھ بیٹھے. بھائی کسی دوسرے کو عطا ہونا آپ کی محرومی کب سے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر آپ راضی نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم وہ سب کو اپنی حکمت سے دیتا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھیے، تب ہی حسد ختم ہوگا. حسد کو دور کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس کو قبول کرنا ہوگا. اور
نفرت اس وقت جنم لیتی ہے جب آپ صرف اپنے آپ سے ہی محبت کرنے لگ جاتے ہیں. صرف اپنے اور اپنے آپ سے محبت جو ہے یہ نفرت میں بن جاتی ہے. جب انسان کسی کی ذات سے، اس کے وجود سے بغض رکھنے لگے. صوفیہ نے کہا کہ تو کسی سے نفرت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بھی اس رب کی مخلوق ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. تو اگر تو خالق کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ تو مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرے. خالق کے ساتھ محبت کا دعویٰ کھوکھلا رہ جاتا ہے اگر آپ مخلوق کے ساتھ نفرت کرتے ہیں. تو صاحبو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باطن کی صفائی کریں، اور یہ صرف یاد دہانیاں ہیں، کوئی ایسے فلسفے تھوڑی ہیں، جی آسان اور سادہ سی چیزیں ہیں، صرف یاد دہانیاں ہیں. آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں. تو ہم اپنے باطن کی صفائی، اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کریں؟ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. تو اس سے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ درگزر کر دیں یار. مگر یہ درگزر بھی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ جو زبان سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا جی، لیکن دل میں اس کا زخم جو ہے وہ باقی رہتا ہے. اور دوسری فارگیونیس اور معاف کرنا وہ ہے جو روح سے ہوتا ہے، اور جس کا کرنے سے آپ کا دل واقعی آزاد ہو جاتا ہے. اور وہ جو ماضی کا بوجھ ہے جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی اپنی غلطی ہو یا دوسرے کی طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو، تو وہ بوجھ جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، آپ لائٹ ہو جاتے ہیں. یہ بلندیوں کا سفر ہے، یہ بوجھ کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ انسان نے اپنی حیوانی جبلت سے اپنے شرف اس انسان الکامل تک پہنچنا ہے. تو یہ ہلکا ہو کر ہوتا ہے. اتنے بوجھ اٹھا کر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بلندیوں کا سفر کر لیں گے، تو یہ نہیں ہوتا. یہ درخواست ہے آپ سے کہ ان چیزوں کو چھوٹا نہ لیا کریں. یہی بڑی چیزیں ہیں، یہ بوجھ ہیں جو آپ کو جانے نہیں دے رہے نا. تو ان بوجھوں سے اپنے آپ کو نکالتے رہ جائیں. تو کسی کو معاف کر دینا دراصل خود کو ایک اور موقع دینا ہے کہ آپ ہلکے ہو گئے، آپ آزاد ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر سے وہ زنگ ہٹ گیا اور آپ چمکنے لگ گئے. یہ طاقتور آدمی کا کام ہے. وہ کمزور آدمی ہوتے ہیں جو معاف نہیں کرتے. معاف کرنا عبادت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بہت نمایاں جو وصف ہے وہ معاف کرنا ہے. جی یہ دیکھیں نا کہ طاقت کا عروج ہے. فتح مکہ، اور ہے کس پہ؟ معاف کرنا. معاف کر دے تو یہ طاقتور کی نشانی ہے، کمزور کی تھوڑی ہے. معاف کرنا عبادت ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں تو صحیح ہے، آسان کام تھوڑی ہے. اپنی انا کو آپ نیچا کر رہے ہیں یار. آپ توڑ رہے ہیں ان زنجیروں کو جس نے آپ کو باندھا ہوا تھا، اور آپ اللہ کی رضا کی خاطر جی اس کی صفت غفار کا عکس نکلتا ہے آپ سے. تو معافی کی پریکٹس یہ ہے کہ آپ یا غفاروں کا ذکر کریں. اس سے آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی کہ آپ معاف کر سکیں. آپ کمزور اتنے ہیں کہ آپ معاف نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کمزوری میں آپ کی مدد اس الغفار نے کرنی ہے جس کی مغفرت کے خود آپ طلبگار ہیں. تو جب آپ کا اس غفار کے ساتھ تعلق بنتا ہے، جڑتا ہے تعلق، تو خود آپ کے اندر غفاری آ جاتی ہے. جی جس طرح اللہ بندے کی بار بار معافی کرتا ہے، جی استغفر اللہ کا دروازہ آخری سانس تک نہیں اس نے جو ہے وہ کھلا رکھا. جی بار بار
ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، وہ غفار کی صفت ہے کہ وہ بار بار معاف کرتا ہے۔ آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی معاف کیا تھا، اب پھر اس نے کر دیا، اب کیسے اس کو معاف کر دوں؟ تو بھائی تم نے بھی تو پہلے بہت ساری غلطیاں کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر مرتبہ معاف نہیں کر دیا؟ تو ویسے ہی صاحبو سالک کو بھی چاہیے جی کہ وہ ہر صبح اور ہر شام سونے سے پہلے اپنے دل کو ایک صاف لوح کی طرح رکھے، معاف کر دے۔ آزادی سے جب آپ سوئیں گے نا تو آپ کو سکون کی نیند آئے گی، مگر کیا کریں کہ آپ تو اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر رہے۔ اللہ کریم ہمیں معاف کرنا سکھائے۔ معاف کرنا صرف دوسروں کو معاف کرنا نہیں ہے، یہ خود کو معاف کرنا ہے میرے بھائی۔ اکثر ہم اپنی غلطیوں کو دل میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، میں نے یہ کیوں کیا، میں ایسا کیوں ہوں، میں یہ نہیں اچھے طریقے سے کر سکا، تو وہ آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں۔ معاف کر دینا اپنے آپ کو، اس بات کا ادراک کریں کہ آپ یو آر ناٹ مسٹر رائٹ آل دا ٹائم۔ ہر وقت آپ ہر کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو آپ کو تعلیم دی جاتی ہے مسٹر رائٹ ہونے کی کہ ہر وقت ہی آپ نے صحیح ہونا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور آپ ہر وقت ہی مسٹر رائٹ ہونے کے چکر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو معاف ہی نہیں کر رہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، اور اپنے غلطی کو جب تسلیم نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، تو معافی مانگتے نہیں ہیں۔ معاف کرنا یہی ہے جی کہ آپ اپنے آپ کو غلطی کا ہی پتلا سمجھیں جی، اور خود کیونکہ غلطی کے پتلے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو معاف کر دیں جی۔ یہ حالات ایسے ہی ہیں، نہیں بگڑے۔ یہ ہماری جو بے چینیاں ہیں اور ہماری جو الجھنیں ہیں، یہ اس کے پیچھے ہم خود بڑی حد تک جو ہے وہ ملوث ہیں۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ سب سے پہلے خود کو معاف کرو، کیونکہ تمہارے دل کی صفائی تبھی ممکن ہے جب تم خود سے صلح کر لو۔ جب آپ معاف نہیں کر رہے تو آپ کی تو اپنے آپ کے ساتھ ہی صلح نہیں ہے، آپ تو اپنے آپ کے ساتھ ہی جنگ کے اندر ہیں۔ معاف کریں اپنے آپ کو، تھوڑا نرمی کریں اپنے آپ کے اوپر۔ تو اے صاحبان حقیقت کہ اگر آپ طالب ہیں تو اپنے دل میں بسنے والے ہر پرانے زخم کو محبت کے ساتھ چھو لیں، ہر شکایت کو رحمت کے ساتھ دھو دیں، ہر یاد کو، ہر اس بری یاد کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ریپلیس کر دیں، معاف کر دیں ان سب کو جنہوں نے آپ کو کبھی ستایا، اور معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ جانے انجانے میں کسی کو ستا تو نہیں گئے جی۔ ان کو بھی معاف کر دیں جن کو آپ نے چھوڑا، اور ان کو بھی معاف کر دیں جو آپ کو چھوڑ گئے، اور اس سے معافی کے طلبگار ہوں کہ وہ آپ کو نہ چھوڑے، کیونکہ سب تیرے سفر کے مسافر رہے جی، اور اب تو ایک نئے سفر میں ہے، آپ روح کے سفر میں ہیں، اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، روشنی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو معاف نہیں کرتا وہ قید میں ہے، وہ قیدی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک قیدی سمجھے، اور یہ جو سلاخیں آپ نے اپنے ارد گرد بنا لی ہیں، ان کو آپ خود ہی توڑ سکتے ہیں، اور وہ سچے دل سے معاف کر دینا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے نور میں داخل ہو جانا ہوتا ہے معاف کر دینا۔ تو یہ دل کے بندی خانے کو توڑنا ہے، اس جیل کو توڑنا ہے، اور محبت کے آسمان پر پرواز کرنا ہے جہاں سے معافی کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، یا غفاروں کا ذکر کیا کریں۔ جب یہ غفاریت کا نور آپ کے قلب میں آئے گا
تو صحیح معنوں میں آپ معافی کے طلبگار ہوں گے، صحیح معنوں میں آپ کی روح صرف زبانی طور پر ہی نہیں، حقیقی طور پر دوسروں کو معاف کر رہی ہوگی، اور آپ معاف کرنے کے حقدار ہوں گے۔ تو الغفار کے ساتھ جڑیے، الغفار یا غفاروں کا ذکر رکھیے، معاف کرتے چلے جائیے اگر آپ معافی کے طلبگار ہیں۔ وہ غفار و رحیم ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔